قال قال قاف دو نقطوں والا قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ سے ہے، لام زبر لا، لام کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے. قال نوح الرب نوح الرب نون واو پیش، نو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے. نو آگے ہا کو را کے ساتھ ملانا ہے، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے. نوح الرب، را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، آگے با کے ساتھ ملائیں، با زیر بی، با کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے. نوح الرب نوح الرب انہم انہم حمزہ کو نون مشدد کے سامنے لانا ہے، نون کے اوپر تشدید کی علامت ہے تو غنہ کرنا ہے. جب بھی نون کے اوپر اور میم کے اوپر یہ تشدید کی علامت ہوگی تو ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. انہم میم ساکن ہے، اگلا حرف عین، تو یہاں پہ ہم نے میم ساکن کے اوپر بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، میم ساکن کی آواز کو صحیح ظاہر کر کے پڑھیں گے. انہم عصونی عصونی عصو حمزہ کی آواز نہیں بلکہ عین کی آواز آنی چاہیے. عین کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے عین کو ادا کرنا ہے. صاد واو زبر صاو لمبا نہیں کریں گے، صاد حروف مستعلیہ سے موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. نون زے یا نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو بھی دو حرکات لمبا کرنا ہے. عصونی ملا کر پڑھتے ہیں. انہم عصونی انہم عصونی واتبعوا واتبعوا واتبع واو تا زبر وتا زبر تا، واو کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں، تا کے اوپر زبر ہے، تا کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے. عین واو پیش عو دو حرکات اس کو لمبا کرنا ہے اور عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے. واتبعوا واتبعوا ملم ملم. اب یہاں پہ دیکھیں من لم نہیں کریں گے بلکہ میم کو لام مشدد کے سامنے لانا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام حرف یرملون سے ہے تو ہم نے میم کو لام کے سامنے لانا ہے. ملم ملم لام میم زبر لام، میم ساکن کے بعد اگلا حرف یا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، میم ساکن کو ظاہر کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. ملم یزدہ یزدہ لم یزدہ زد زا پہ سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک ہوتا ہے زال، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، زا کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. زا دال زد زد، دال حرف قلقلہ سے ہے، دال کے اوپر قلقلہ ظاہر کریں گے. ہا پیش ہو، ہا کی آواز کو لمبا نہیں کرنا. یزدہ یزدہ من لم یزدہ من لم یزدہ مالہ مالہ. ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، حلق کے نچلے والے حصے سے اس کو ادا کریں گے. مالہ وولدہ وولدہ واو کے اوپر دونوں واو کے اوپر زبر ہیں، ان کو لمبا نہیں کرنا.
دال پیش دو ہا الٹا پیش مد ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے مد بھی ہے تو ہم نے ہا کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. وا والا دو ہو الا خسارا خا کو موٹا پڑھنا ہے. خا حرف مستعلیہ سے سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی. آگے دیکھیں را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور آگے آیت ختم ہو رہی ہے. جب یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو ایک زبر کو ساکن کر کے یہاں پہ پڑھنا ہے ایک زبر کے ساتھ. خسارا الا خسارا الا خسارا ومکروا اب دیکھیں واو کے اوپر زبر ہے میم کے اوپر بھی زبر ہے تو ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا. وا ما غلط ہو جائے گا. ہم نے پڑھنا ہے وا مکروا. کاف کو موٹا نہیں کریں گے. را واو پیش رو. یہاں پہ ہم نے را کو واو کے سامنے لانا ہے اور دو حرکات اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا مک کلکلہ نہیں کریں. میم کاف کو موٹا نہیں کریں گے. مَكْرًا نو کاف کو موٹا نہیں کریں گے. میم کاف زبر مَكْرًا را کے اوپر دو زبر کی تنوین. اگلا حرف کاف ہے حرف اخفا سے تو یہاں پہ را کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. را کی آواز کو یہاں پہ اخفا میں یہاں پہ ہم نے اخفا کر کے پڑھنا ہے. مکرًا کبارا کاف کو با کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے. را کے اوپر دو زبر کی تنوین. جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو یہاں سے ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے حذف کر کے ایک زبر کے ساتھ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. کبارا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا كُبَّارًا